السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، آج میری خواہش ہے کہ میں آپ کو سورہ فاتحہ سناؤں۔ یہ خواہش بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اور دیکھو اللہ قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ زادتہم ایمانا کا مطلب ہے۔ قبل اس کے کہ میں آپ کو سورہ فاتحہ سناؤں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سورہ فاتحہ کا تعارف پیش کروں۔ تعارف سماعت فرمائیں۔ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری نہیں نازل ہوئی تھی، بلکہ بعض صورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں۔ اس صورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اب میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہوں، تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ، تلاوت مکمل ہو چکی، اور اب میں آپ کو سورہ فاتحہ کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ترجمہ سناتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہیں، جو علماء کرام نے تفاسیر میں سورہ فاتحہ کے تحت بھی ذکر فرمائے ہیں۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہے، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف یعنی آدھا میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو حق تعالی فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کے برابر کی ہے، اس کے مثل ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اب میں آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ سناتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سورہ فاتحہ مکی ہے اور اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی مکمل ہو چکا۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ فاتحہ کی فضیلت اور مقام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔